آج کا سبق جملہ اسمیہ سے متعلق ہے۔ جس طرح سے پہلے فارمولے بتائے تھے کہ نکرہ پلس معرفہ = مرکب اضافی ہوتا ہے، اور بعد میں بتایا تھا کہ معرفہ پلس معرفہ ہو یا دونوں نکرہ ہوں تو وہ مرکب توصیفی بنتے ہیں، اور بات ساری بیس کر رہی ہے ان کے معرفہ ہونے پر اور نکرہ ہونے پر۔ تو لہذا جس نے نکرہ اور معرفہ والا، یعنی اس میں معرفہ کی پہچان والا جو سبق نمبر 4 ہے، ویڈیو نمبر 4، وہ اگر نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں، ورنہ آگے کی کلاسیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ معرفہ کی پہچان اور نکرہ کی پہچان جب تک یہ نہ ہو تو آپ کیسے بتائیں گے کہ معرفہ پلس نکرہ یہ جملہ اسمیہ بنتے ہیں؟ یا اگر دو اسم ہو اور پہلا معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو یہ دونوں آپس میں مل کر جملہ اسمیہ بنتے ہیں، تو آپ کو معرفہ ہی نہیں پتہ ہوگا۔ بہرحال اس وقت تو جو اس وقت اسکرین ہے یہ تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے، اس میں زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، ایک پہلے والے کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے والے کو خبر کہتے ہیں۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ بیچ بیچ میں سوال پوچھوں گا تو بولنا ہوگا۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ تو بھائی مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ اعراب والا ہمارا سبق جو ہے وہ ویڈیو نمبر 2 ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مرفوع کا کیا مطلب ہے، وہاں سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر یوں کہیں کہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے، تو یہ صورتحال جب بنتی ہے تو ہمیں جملہ اسمیہ حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے جو ہم فارمولے لگاتے تھے، اور ابھی بھی تو ہم فارمولے لگا رہے ہیں، پہلے ہم نکرہ پلس معرفہ، نکرہ پلس نکرہ، معرفہ پلس معرفہ، تو وہ بھی تو فارمولے تھے، اور ابھی بھی آج ایک فارمولہ ہمارے سامنے ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے تھا پورا کورس اور جو کہ اب ہے، آج والے کورس کو نیا کورس کیوں کہا جا رہا ہے؟ آج جو کورس شروع ہوا ہے اس میں ایسی کیا بات مختلف ہے؟ اسکرین پہ تو دیکھ کر نظر نہیں آ رہا، لگ رہا ہے وہی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور نحو کے قواعد بتائے جا رہے ہیں، جیسے کہ قاعدہ اس وقت جملہ اسمیہ کا آپ کے سامنے ہے، وہ میں بھی آپ کو نیکسٹ اسکرین میں بتاؤں گا۔ اب نحو کے اب سے، آج سے نحو کے جتنے بھی قواعد آپ کو سکھائے جائیں گے وہ دراصل نحوی ترکیب کے ذریعے سے سکھائے جائیں گے۔ یعنی اب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ نحوی ترکیب کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے ترجمہ، درست ترجمہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جن لوگوں کو نہیں آتا ہوتا ہے تو وہ کافی عرصے تک وہ ترجمہ درست نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کو نحوی ترکیب کرنی نہیں آتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آتی ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ایک ایسی غلطی کر رہے ہوتے ہیں جس کی میں نشاندہی کروں گا، بار بار کروں گا میں۔ تو نحوی ترکیب ہم اس کی جملہ اسمیہ کی آج کریں گے۔ آج ہمارے سبق کا نام سمجھ لیں، یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کی نحوی ترکیب۔ ایک اور بات سن لیں پھر آگے چلتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ پہلے جو ہم نے پڑھے وہ پڑھے تھے مفردات، یعنی وہ اکیلے اکیلے کلمات تھے، مفرد تھے۔ بعد میں ہم نے ان دونوں کو آپس میں جوڑا تو وہ مرکبات بنے۔ تو ابھی بھی تو ہم دو کلموں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں، ایک معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے۔ تو پہلے جو مرکبات بنتے تھے وہ مرکبات ناقصہ تھے، ناقص ناقص، اور اب جو مرکب بنے گا وہ مرکب تام ہوگا۔ جب مرکب تام بنے گا تو ترکیب کی ضرورت پڑ جائے گی، ضرورت پڑے گی، ترکیب کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تب ترکیب کے بغیر گزارا تھا، تب ترکیب لا حاصل تھی، اس وقت جب مرکب ناقص ہوا کرتا تھا وہ اپنا پورا معنی
نہیں دیا کرتا تھا. ہاں البتہ ان ترکیبوں میں بھی وہ مرکبات ناقصہ استعمال ہوں گے، لیکن وہ ترکیب کا کوئی حصہ بن کے استعمال ہو رہے ہوں گے. یہاں تک ایک بات سمجھ میں آئی. اب ذرا مرفوع اور مرفوع کو سمجھ لیتے ہیں کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. معرب اور مبنی کا بھی ایک کانسیپٹ ہے. اسم کی دو اقسام ہوتی ہے، ایک معرب ہوتا ہے جس پر اعراب ہوتا ہے اور وہ اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے. 3 قسم کے اعراب ہوتے ہیں نا، رفع نصب جر. تو معرب میں تینوں قسم کے اعراب آتے رہتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے عامل کیا ہے، جس نے اس کو رفع دیا ہے یا نصب دیا ہے یا جر دیا. یہ تو ایک بات ہو گئی. لیکن مبنی جو ہوتا ہے، یہ سبق پورا ایک پڑھانا ہے مجھے، ابھی صرف چھوٹی سی بات سمجھ لیں. مبنی وہ ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے کوئی بھی عامل آ جائے، رفع دینے والا، نصب دینے والا ہو، چاہے جر دینے والا ہو، وہ جیسا ہے ویسے ہی رہتا ہے. مبنی ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے وہ. جیسے کہ یہ ضمائر ہیں ہمارے، یہ بھی مبنی کی طرح ہوتے ہیں. انا کو آپ نے دیکھا، یہ ہمیشہ انا رہے گا. انا مانے ہوتا ہے میں. یہ کون سی ضمیر ہے، کوئی بتائے گا؟ ضمیر مرفوع. سر ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر مرفوع منفصل. واحد متکلم کا صیغہ. واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو ضمائر جو ہے وہ ساری معرفہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ یس سر. تمام ضمائر، سر ہوتی ہیں. تمام ضمائر معرفہ. تو یہ معرفہ ہم نے صحیح لکھا، اس کو معرفہ کی کیٹیگری میں صحیح لکھ لیا نا انا کو. جی سر. اچھا، اس کے بعد ہم نے کہا کہ نکرہ. اب دیکھیں بشرون کے اندر معرفہ کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی، نہ تو یہ کسی کا نام ہے، نہ یہ معرب بالنام ہے، یعنی اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہوا، نہ یہ اس میں اشارہ ہے، نہ یہ اس میں موصول ہے، نہ یہ کوئی ضمیر ہے، اور نہ یہ معرب بالاضافت ہے، اور نہ ہی اس کے شروع میں کوئی حرف ندا داخل ہوا ہے جو پکارنے کے استعمال. تو اس لیے یہ معرفہ کی 7 علامتوں میں سے کسی ایک میں بھی پایا نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے یہ نکرہ ہے. تو انا بشرون یہ دونوں مل کر بنیں گے جملہ اسمیہ. اب جملہ اسمیہ کو ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ کو ترجمہ سیدھا ترجمہ کیا جاتا ہے. پہلے مبتدا کا ترجمہ کرتے ہیں اور بعد میں خبر کا ترجمہ کرتے ہیں. انا کا مطلب، انا کا ترجمہ کریں گے میں، اور بشر کا ترجمہ کریں گے انسان. ایک بات. اچھا، جب یہ ترجمہ ہم کر لیتے ہیں دونوں الفاظ کا، تو اس کے آخر میں ہم لگاتے ہیں ہے، یا لگاتے ہیں ہے یا ہیں لگاتے ہیں. جیسے انا میں، بشر یعنی انسان، میں انسان. اب ہے یا ہیں تو نہیں کر سکتا نا، میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں انسان ہے یا میں انسان ہے. ظاہر سی بات ہے اردو کے تقاضے کے مطابق کریں گے میں انسان ہوں. تو یہ جملہ اسمیہ کی یہ خاص بات ہے. سیدھا ترجمہ کیا جائے گا، آخر میں ہے یا ہوں یا ہیں اس طرح سے لگا کے بات کو مکمل کیا جائے گا. اچھا، اب چونکہ جب مبتدا اور خبر کو آپس میں جوڑ کر اس طرح کا ترجمہ حاصل ہوتا ہے، میں انسان ہوں، جیسے انا منصور، میں منصور ہوں. تو یہ بات جب میں نے کہی تو سننے والے کو پوری مکمل بات پہنچ گئی. دیٹ مینس کہ اس کو ایک خبر پہنچ گئی. تو جب خبر پہنچی ہے نا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ اس کے ذریعے سے کہنے والے کی بات خبر کے طور پر سننے والے تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ خبر ہوتی ہے یہ. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جملہ جو ہے وہ خبریہ بھی ہوتا ہے، انشائیہ بھی ہوتا ہے. تو جب میں آپ کو جملہ انشائیہ پڑھاؤں گا تو میں آپ کو اس کی کیٹیگری بتا دوں گا کہ یہ کس طریقے سے پہلے خبریہ ہوتا ہے اور اس کے بعد انشائیہ ہوتا ہے. خبریہ کی پھر 2 اقسام ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. تو میں نے ابھی بیچ میں سے یہاں سے شروع کیا، یہ میرا اپنا ایک مخصوص اسٹائل ہے پڑھانے کا. میں ابھی ڈائریکٹ جملہ اسمیہ سے میں نے شروع کر دیا، اس کی ہسٹری بتائے بغیر، جان بوجھ کے. اچھا، انا بشرون ہمارے سامنے آ گیا، اور اس کو آپ نے خبریہ کا جو کانسیپٹ ہے خبریہ، یہ ورڈ آپ کی سمجھ میں آ گیا. اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. اس کی ترکیب دیکھیے، جس طریقے سے یہ میں نے بنایا ہوا ہے کاپی پہ، آپ نے بالکل اس کو اسی طرح سے بنانا ہے. یعنی آپ نے اس کے درمیان گیپ دینا ہے،
मुब्तदा को यानी कि अना को लिखना है और बशरुन को लिखना है, उसके बाद इसको अंडरलाइन करना है और छोटा सा एक डाउन एरो की एरो बनानी है और उसके बाद उसमें मुब्तदा आपने मेंशन कर देना है। इसको मुब्तदा आपने डिक्लेयर कर देना है कि आपने इसको मुब्तदा बनाया है, तो आपने यूँ लिख दिया। बशरुन को आपने बनाया खबर, बिल्कुल इसी अंदाज में कॉपी पे आपने करना है। अच्छा, अब ये जो मैंने लिखा है ना कि मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। उसूलन तो होना ये चाहिए था कि यहाँ पर मुब्तदा नज़र आ रहा है बना हुआ, यहाँ पे खबर नज़र आ रही है कि ये बनी हुई है, तो सिंपल यहाँ पे इतना ही लिखना चाहिए था कि जुमला इस्मिया खबरिया, बात खत्म। फिर इसका तर्जमा करते मैं, ये लिखा हुआ मैं, और बशरुन का तर्जमा करते इंसान, और आखिर में लगा देते हूँ, तो ये तर्जमा हो गया। और याद रख लें कि तर्जमे के बगैर अगर आपने खाली जुमला इस्मिया खबरिया तक बनाकर छोड़ दिया तो ये तरकीब जो है वो इनकम्प्लीट कहलाएगी, क्योंकि हम तरकीब कर ही इस वजह से रहे हैं ताकि हमें आउटपुट मिले, और आउटपुट हमारी जो है वो ट्रांसलेशन है, यानी हमें नतीजा हासिल हो। जब हमें नतीजा हासिल होगा वो ये है तर्जमा। इसके बगैर तरकीब ला हासिल, यूजलेस। तो ये आज आपकी तरकीब का पहला सबक है, तरकीब का आपका पहला मौका है जब आप तरकीब देख रहे हैं। नहीं, आप तो कर चुके हैं वैसे बहुत से लोग तरकीब में, लेकिन मेरे साथ आप फर्स्ट टाइम तरकीब कर रहे हैं, तो मैं आपको जो पहली बात आपको बता रहा हूँ वो ये है कि तर्जमे के बगैर तरकीब यूजलेस होती है। तर्जमे से ही पता चलेगा। अगर किसी ने सवाल कर लिया कि मैं तो ये रहा, ये रहा, और इंसान वो ये रहा, तो फिर ये हूँ कहाँ से आया, इसका जवाब देना पड़ेगा। तर्जमे में कोई एक भी लफ्ज ऐसा नहीं होना चाहिए तर्जमे में कोई एक भी लफ्ज ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी तरकीब में डिक्लेयर ना हुआ हुआ हो। अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, बाज दफा तरकीब में कोई कायदा लग रहा होता है, जैसे कि अभी बताया एक कायदा, और वो ये है कि मुब्तदा और खबर का तर्जमा करने के बाद आखिर में है या है लगाते हैं, तो ये कायदा यहाँ याद दिला दिया जाएगा कि उस कायदे के तहत यहाँ पर हूँ को लगाया गया है। एक एक लफ्ज काउंट होगा तरकीब में, तर्जमे को एनालाइज किया जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगी आपकी तरकीब। अच्छा, ये तो लिखा हुआ है, ये तो डिजाइन हुई हुई है तरकीब। एक होता है तरकीब को डिजाइन करने का तरीका, ये है डिजाइन, और भी दिखाऊंगा अभी, आपको दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, इस तरकीब को पैराग्राफ की सूरत में भी लिखा जाएगा जरूर। वो कैसे? कि जब आप इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे तो आप लिखेंगे, जैसे हेडिंग आपने डाली है, ये बुलेट पॉइंट्स आपने डाले, तो आप लिखेंगे पहला वर्ड अना, आप लिखेंगे अना मुब्तदा, उसके नीचे लिखेंगे बशरुन खबर, फिर उसके तीसरी लाइन में लिखेंगे मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। तो ये 3 लाइनों में आपकी तरकीब आएगी, स्टोरी राइटिंग जैसे होती है, और आखिर में तर्जमा कर देंगे। आप सोचेंगे कि ये कोई बताने वाली बात थी, बिल्कुल ये जरूर बताने वाली बात थी। अब चलें, इसके बाद एक और तरकीब दिखाता हूँ आपको, और अब ये तरकीब देखें, देखते ही आपको फौरन समझ में आ जाएगी, डिजाइन ही इतनी अच्छी हुई हुई है। देखिए, यहाँ पर पहले इसको वो जो मारिफा प्लस नकरा वो वाली जो बात की थी उसको ध्यान में रखें। फार्मूला आपको बताया था, वो मुफरद प्लस मुफरद का फार्मूला था, और मुफरद प्लस मुफरद के फार्मूले के तहत हमने तरकीब कर ली थी। अब यहाँ पर एक आ रहा है मुफरद हुआ, और रब्बुल अर्शी आ रहा है मुरक्कब। अब ये मुफरद प्लस मुरक्कब का फार्मूला आपके सामने आया है, और वो जो मुरक्कब है वो भी एक मुरक्कब नाकिस है। देखिए, मारिफा प्लस मारिफा को ध्यान में रखें, वो मारिफा प्लस नकरा को ध्यान में रखिए। अगर इबारत के शुरू के 2 वर्ड लेते हैं तो हुआ मारिफा है और रब जो है नकरा है, बिल्कुल। तो क्या हुआ को मुब्तदा और रब को खबर बना देते? हालांकि फार्मूला तो यही कह रहा था। ऐसा नहीं है, बल्कि इबारत में जो इबारत ये लिखी हुई है हुआ रब्बुल अर्श, तो इसमें ये देखा जाएगा कि ये रब अपने आगे वाले से किस अंदाज में जुड़ रहा है। जब तक ये अपने आगे वाले से जुड़ेगा नहीं, ये हुआ के लिए कुछ भी नहीं बनेगा। तो लिहाजा हम यहाँ पर अलग फार्मूला लगा लेंगे, हुआ को छोड़ देंगे, हम करेंगे रब को नकरा और
العرشی کو معرفہ، نکرہ پلس معرفہ کا فارمولہ لگے گا، نکرہ بنے گا مضاف، العرشی بنے گا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائیں گے مرکب اضافی۔ میں نے تو یہ یہاں پہ نہیں لکھا ہے کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی، یہ میں نے نہیں لکھا ہے، میں نے ڈائریکٹ لکھ دیا مرکب اضافی، کیونکہ یہاں پہ ڈیزائن ہو رہی ہے ترکیب کو شارٹ فارم میں ڈیزائن کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ جب آپ پیراگراف کی صورت میں اسٹوری رائٹنگ کریں گے تو وہاں پر آپ نے پوری بات لکھنی پڑے گی کہ رب مضاف، العرشی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر۔ اب یہ ہو کر کیا بنے گا؟ یہ ہو کر پتہ کیا بنے گا؟ مرکب اضافی ہو کر یہ دیکھا جائے گا کہ اس مرکب اضافی یعنی رب العرشی اس سے پہلے کیا ہے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہوگا وہی تو ڈیمانڈ کر رہا ہوگا نا آگے کے لیے۔ تو یہ جو خبر بن گئی ہے یہ اس وجہ سے خبر بنی ہے کہ پہلے مبتدا تھا اور مبتدا ہی کو چاہیے تھی خبر، تو لہذا اس مرکب اضافی نے بننا ہی تھا خبر۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ پہلے مبتدا کا ترجمہ ہوگا، اس کے بعد خبر کا ترجمہ ہوگا، آخر میں ہے یا ہے لگائیں گے۔ تو جب ہم مبتدا کا ترجمہ کریں گے تو ہوا کا مطلب تو ہوتا ہے وہ ہم نے کر دیا وہ، لیکن جب ہم خبر کا ترجمہ کرنے گئے تو ہمیں پتہ چلا خبر تو کسی سے ہو کر بنی ہے، وہ ہے مرکب اضافی۔ اچھا، تو پھر ہمیں یہ قاعدہ ڈھونڈ کے لانا ہوگا کہ مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ الٹا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ۔ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا جائے گا جو کہ العرشی ہے، اس کے بعد کیا لگائیں گے؟ کا کی کے لگائیں گے اور پھر مضاف کا ترجمہ کریں گے۔ تو ہم عرش کا رب یوں کریں گے ترجمہ، تو یہ عرش کا رب یہ بنے گی خبر۔ تو پہلے ہوا کا ترجمہ میں نے یہاں کر دیا، عرش کا رب میں نے یہاں کر دیا، یہ دیکھیں، بعد میں نے آخر میں لگا دیا ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ ہاں، اب آپ کو عرش کا ترجمہ بھی کرنا ہے اگر تو آپ یہاں کریں، رب کا ترجمہ ہوتا ہے پالنے والا، وہ آپ کو کرنا ہے وہ آپ کریں، اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا۔ ایک ترکیب تو یہ تھی، یعنی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جب مرکب آتا ہے کوئی مرکب ناقص تو وہ ترکیب میں کس انداز میں واقع ہوتا ہے، یہ آپ نے مجھے بنا کر بھیج دیے۔ اب چلیں تیسری ترکیب کی طرف۔ یہ تیسری ترکیب ہے۔ اس تیسری ترکیب کے اندر اب آپ یہ دیکھیے کہ عبارت تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، ہوا رب العرشی العظیم، پہلے عرشی پہ بات ختم تھی، تو لہٰذا آپ دیکھیں شروع سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوا مبتدا، تو رب جو ہے معرفہ پلس نکرہ کا یہاں فارمولہ لگ رہا ہے بے شک، لیکن رب کوئی اکیلا ورڈ نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک لفظ آ رہا ہے۔ تو رب العرشی، اس کو کیا مضاف اور العرشی کو مضاف الیہ بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، تو معرفہ پلس نکرہ کا فارمولہ لگ سکتا ہے، لیکن اب نہیں ایسا ہوگا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ ابھی عبارت جاری ہے، اب دیکھیں گے کہ العرشی اور العظیم کے درمیان کیا مطابقت ہے، پتہ چلے گا کہ یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے۔ تو معرفہ پلس معرفہ یہ مرکب توصیفی بنتے ہیں، مرکب توصیفی کا مطلب ہے کہ موصوف پلس صفت بنتے ہیں، تو ہم پھر العرشی کو بنائیں گے موصوف، العظیمی کو بنائیں گے صفت، اور ان موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو گیا۔ مرکب توصیفی ہو کر کیا بنے گا؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مرکب توصیفی سے پہلے کیا ہے، وہ یہ ہے مضاف، تو لہذا مضاف کو چاہیے ہوتا ہے مضاف الیہ۔ جیسے پچھلی ترکیب میں تھا نا، مبتدا تھا، وہاں پہ اس جگہ مبتدا تھا، تو مبتدا کو چاہیے تھی وہ خبر، تو وہ جو مرکب بنا تھا وہ مرکب ہو کر خبر بنا تھا، اس لیے کہ پیچھے مبتدا تھا، لیکن یہاں پر چونکہ پیچھے مضاف ہے تو اس لیے بنے گا مضاف الیہ۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر تو بنتے ہیں مرکب اضافی، ہم نے بنا دیے، تو اسی لیے ہم نے یہ اتنی لمبی لائن یہاں تک کی کھینچی ہے تاکہ ہم اس کو کور کر لیں اتنے حصے کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ مرکب اضافی ہو کر کیا بنے گا؟ یہ خبر بنے گا، اس لیے کہ پیچھے مبتدا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا کو چاہیے خبر۔ اب مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر، یہ دیکھیے یہ جو چھوٹا سا ورڈ لکھا نا خبر، یہ پھیلتا گیا اور ادھر تک جاتا گیا،
حتیٰ کہ یہ جاتے جاتے اتنے حصے کو کور کر لیا، وہ زیادہ سلیکٹ ہو گیا مجھ سے، مطلب اتنے حصے کو کور کر لیا اس نے۔ یہ جو بھی میں نے گرے کیا ہے یہ پوری خبر ہے، یہ پوری خبر ہے، یعنی یہ رب بنا تھا مضاف، یہ بنا موصوف صفت مرکب توصیفی ہو کر مضاف، اور یہ بن گیا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر بن گیا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب دیکھیں خبر کا ترجمہ کرنا ہے، مبتدا کا یہ رہا ہوا وہ، خبر کا کرنا ہے، خبر تو ایک مرکب اضافی ہے۔ اچھا مرکب اضافی کا کرنا ہے تو پہلے مضاف الیہ کا کرنا ہوگا، الٹا کرتے ہیں، بیچ میں کاکی کے لگاتے تھے، جب مضاف الیہ کا ترجمہ کرنے گئے تو پتہ چلا وہ کوئی ایک مفرد نہیں ہے بلکہ وہ تو خود ایک مرکب ہے، وہ بھی دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ اچھا بھائی وہ کون سے والے ہیں؟ وہ ہیں مرکب توصیفی۔ تو مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے صفت کا ترجمہ اور پھر موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں صفت عظیم یہ ہے عرش، میں نے کیا کیا؟ یوں کیا، عرش العظیم تھا نا، عرش العظیم کو میں نے کیا لکھا ہے؟ عظیم عرش، یہ ہے مرکب توصیفی۔ اس کے مرکب توصیفی کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ آ رہی ہے، یہ رہا مرکب توصیفی، اس کے بعد آ رہا ہے مضاف الیہ، کاکی کے والا کانسیپٹ دماغ میں آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی یہ مضاف الیہ آیا، اس کو مضاف الیہ کو ہم نے یوں کر دیا کا، اوکے، یہ اس مضاف الیہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ کا، ٹھیک ہے۔ تو پھر مضاف وہ یہ رب ہے، یہ رہا۔ تو اتنا ترجمہ بنتا ہے، وہ عظیم عرش کا رب، میں نے نہ تو عظیم کا ترجمہ کیا، بڑا ہوتا ہے اس کا ترجمہ، اور نہ میں نے عرش کا کیا، نہ میں نے رب کا کیا، میں نے وہی الفاظ ایز اٹ از اتار دیے تاکہ آپ کو فارمولا سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب آخر میں یہ جو ہے آیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب چلتے ہیں اگلی ترکیب کی طرف۔